السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران خان ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین چیز لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کوئز 2022 اسلامک آن لائن مسابقہ، اسلامک جنرل نالج اینڈ روزوں کے مسائل من جانب قرآن اکیڈمی اقرا کوچنگ کلاسز۔ تو یہ جو کمپٹیشن ہے وہ 19 جون کو ہے، آن لائن رہے گا انشاءاللہ۔ اس کا ایڈمیشن رجسٹریشن ابھی بھی چالو ہے اور 15 جون تک چالو رہے گا۔ اس کی فیس صرف 100 روپے ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو سلیبس دیا جائے گا، اس سلیبس کو پڑھنا ہے اچھے سے اور تیاری کرنا ہے۔ تو اس کے اندر پرائز بھی رکھے گئے ہیں۔ فرسٹ پرائز 5000 روپے ہے، سیکنڈ پرائز 4000 روپے ہے، تھرڈ پرائز 3000 روپے ہے اور باقی 7 لوگوں کے لیے 1000 روپے ہیں۔ تو اگر ہم کو پرائز نہیں بھی ملتا ہے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی اسی بہانے۔ ویسے تو ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، دین سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اور ہم تو دنیا کے اندر گم ہیں، تو ہم کو اسی بہانے سے انٹرسٹ ہمارا جگے گا دین سیکھنے کے لیے، تو ہم لوگ کو تیاری کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، جو سلیبس دیا گیا ہے اس کے لیے وہ آپ یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ چینل میرا سبسکرائب کر لیجئے، آپ کو ایک کے بعد ایک ویڈیو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو دیا ہے وہ عقائد کے بیان کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، عقیدے سے مطابق کچھ سوالات ہیں، تو وہ دیکھیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہم کون ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ وہ کون سا دین ہے جسے تمام انبیاء اکرام لے کر آئے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نام بتاؤ۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اسی کی عبادت کرنا اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور جسم کے اعضاء سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، عبادت اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی 2 قسمیں ہیں: شرک اکبر بڑا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اس سے نظر ماننا، ان سے دعا مانگنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ کیا قبروں کو عبادت گاہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، قبروں کو عبادت گاہ بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ کیا شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قابل قبول ہے؟ نہیں، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں شرک بکثرت بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جادو کا کیا حکم ہے؟ جادو کرنا یا دیکھنا یا پھر جادو کروانا کفر ہے۔ دم کرنا اور کرانا کیسا ہے؟ سنت نبوی کے مطابق دم کرنا اور کرانا جائز ہے۔
شرک کا کیا نقصان ہے؟ شرک کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ایسا کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ شرک کرنے سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کس لیے دنیا میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ غیر شرعی جو اسلام میں نہیں ہوں کام کو ثواب کی نیت سے کرنے کو بدعت کہلاتا ہے، بدعت کہتے ہیں۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیا کوئی اللہ کا مثل اللہ جیسا ہے؟ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ کیا کوئی غیب جانتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا اور اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلانے اور لوگوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے بھیجا۔ کیا قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ نہیں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کا طواف کرنا جائز نہیں۔ کیا اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کیا کسی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سوالات تھے عقائد سے مطابق، ان کو آپ بار بار سنیے اور یاد کیجئے۔ اس کے اندر آپ کے پاس اگر یہ سلیبس نہیں ہے تو آپ اس کو کاپی میں لکھ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو دعا کی درخواست ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس میسیج کو پہنچاؤ اور دین سیکھنے اور سکھانے کا کام کرو۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔